نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ آج چوتھے پارے کی مختصر تفسیر پیش کی جا رہی ہے۔ اس پارے کے آغاز میں جو آیت میں نے بھی تلاوت کی ہے اس کا کچھ حصہ کہ تم خیر کو اس وقت تک نہیں پا سکتے جب تک تم محبوب چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو۔ جب یہ آیت نازل ہوئی سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد نبوی کے سامنے ان کا ایک باغ تھا بیروحا، صرف اس آیت کی وجہ سے انہوں نے اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا، چونکہ اس آیت میں یہ تقاضا تھا کہ محبوب چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ شیخ صالح العثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ البر سے مراد جنت ہے، تو ان کا بہت ہی خوبصورت تبصرہ ہے اس آیت پر۔ کہتے ہیں کہ اعمل بہذہ الآیہ ولو مرہ، اس آیت کے ساتھ زندگی میں ضرور عمل کرو، اگرچہ ایک بار ہی کرو۔ جنت بڑی عظیم چیز ہے اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا، بالخصوص محبوب مال کو خرچ کرنا، تو یہ حصول جنت کا ایک ذریعہ ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے یہود کے حوالے سے یہ بات ذکر کی ہے۔ یہود کے اعتراض تھے۔ ایک اعتراض تو یہ تھا کہ یہ نبی اپنے آپ کو ابراہیمی کہتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام وہ اونٹ کا گوشت اور اونٹنی کا دودھ نہیں پیتے تھے، یہ ایک اعتراض تھا۔ اس کا جواب یہ دیا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ نہیں ہے، یہ تو اصل میں یعقوب علیہ السلام نے ان کو ایک بیماری لگے عرق النساء، اس بنا پہ انہوں نے اونٹ کا گوشت اور اونٹنی کا دودھ چھوڑ دیا تھا، تو بعد میں ان کی اولاد نے ان کی وجہ سے اس کا استعمال بند کر دیا، ورنہ یہ حرام نہیں تھا، انہوں نے طبیعت کے موافق نہیں تھا، اس وجہ سے اس کو چھوڑا تھا۔ البتہ یہودیوں پہ کچھ چیزیں حرام کی گئی، جو چیزیں حرام کی گئی ان کے کچھ اسباب بھی ہیں، 3 قسم کے۔ ایک وہ چیزیں ہیں جو یہود کے علماء نے ان پر حرام کی تھی فتوے دے کے، اور دوسری وہ چیزیں حرام جو یہود کے ناجائز سوالات کی وجہ سے ان پر حرام کی گئی، اور تیسری وہ چیزیں جو یعقوب علیہ السلام نے تبھی عدم مناسبت کی وجہ سے اپنے اوپر حرام کر لی۔ تو یہ 3 قسم کی چیزیں جو یہود کے اوپر حرام کی گئی ہیں۔ آگے یہود کا جو دوسرا اعتراض تھا کہ یہ نبی اپنے آپ کو ابراہیمی کہتا ہے، تو ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں جتنے بھی انبیاء آئے ہیں سب نبیوں کا قبلہ بیت المقدس سوائے اسماعیل علیہ السلام کے، یعنی اسماعیل علیہ السلام مکہ میں رہے، ان کا قبلہ بیت اللہ تھا، باقی سارے انبیاء اسحاق علیہ السلام کی نسل سے آئے ہیں، تو سارے نبیوں کا قبلہ بیت المقدس، تو اس نبی نے
بیت المقدس کو چھوڑ کے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز شروع کی۔ آغاز کے اندر گرچہ آپ 16 مہینے اور 18 دن تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے جب آپ مدینہ میں آئے، بعد میں آپ کی خواہش اور تمنا یہ تھی کہ آپ کا قبلہ تبدیل کر دیا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی خواہش کو پورا کیا اور قبلہ بدل دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب یہ دیا، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ۔ تم یہ بات کہتے ہو کہ باقی جتنے بھی ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے، یعنی خصوصاً اسحاق علیہ السلام کی نسل سے انبیاء آئے، سب کا قبلہ بیت المقدس تھا، تو اس کا بیت اللہ کیوں ہے؟ تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ دنیا کے اندر سب سے پہلا جو گھر بنایا گیا وہ بیت اللہ ہے جو مکہ میں ہے۔ تو یہاں مکہ کا دوسرا نام بکہ ہے، مکہ بکہ۔ تو بکہ کا معنی ہوتا ہے رش اور بھیڑ۔ چونکہ مکہ میں حج کے موقع پر بھیڑ ہوتی ہے، رش ہوتا ہے، اور یہ ایک تاریخی رش ہے، اس وجہ سے مکہ کو بکہ سے تعبیر کیا جاتا ہے، یہ بھی اس کا ایک نام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جواب دیا کہ دنیا کے اندر سب سے پہلا گھر بیت اللہ بنایا گیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ بیت اللہ ہی تھا، اور اسماعیل علیہ السلام کا قبلہ بھی بیت اللہ تھا۔ بعد میں یہ مسجد اقصیٰ بنائی گئی بیت المقدس میں، تو وہ قبلہ بنایا گیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ پہلا گھر بیت اللہ تھا، تو پہلا قبلہ بھی بیت اللہ ہے، لہذا یہ اعتراض یہود کا بنتا نہیں ہے، اور یہ گھر بڑا مبارک ہے۔ مبارک کس اعتبار سے کہ وہاں ایک نماز پڑھے، عام مساجد میں 1,00,000 نماز پڑھے تو ایک نماز کا اجر و ثواب اتنا ہے کہ 1,00,000 نماز سے بھی زیادہ ہے۔ اور مسجد نبوی میں اگر کوئی آدمی نماز پڑھے تو عام مساجد میں 1000 نماز پڑھے تو اس کا درجہ زیادہ ہے۔ تو یہ مبارکن اس اعتبار سے، اور پھر اس اعتبار سے بھی اس کو مبارکن کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس مکہ کے اندر ابراہیم علیہ السلام کی جو دعا تھی کہ اے اللہ ان کو پھلوں سے رزق دے، تو اس دعا کو قبولیت سے نوازا۔ تو دنیا کے اندر جتنی بھی بہترین چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری مکہ کی مارکیٹ میں پہنچی ہوتی ہیں، پھل ہے اور اسی طرح دوسری تیسری چیزیں، تو وہ مکہ کے اندر آپ کو ضرور ملیں گی۔ تو یہ مبارکن، اور اس کے لیے ایک لفظ استعمال کیا گیا ہدی للعالمین، یہ تمام جہانوں والوں کے لیے ہدایت ہے، یہ تمام جنات اور تمام انسانوں کا قبلہ بیت اللہ ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ قبلہ بہت عظیم ہے، اور اس اعتبار سے بھی کہ اس قبلے کو بنانے والے ابراہیم علیہ السلام سب سے بڑے ہدایت والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا خلیل بنایا، اور پھر انہوں نے بتوں کو توڑا، بت شکن تھے۔ تو یہ سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام جو سب سے زیادہ ہدایت والے تھے، انہوں نے اس گھر کو بنایا ہے۔ خیر، بیت اللہ کی تعمیر کے حوالے سے علماء میں کئی اقوال پائے جاتے ہیں کہ سب سے پہلے کس نے بنایا۔ ایک قول کے مطابق سب سے پہلے فرشتوں نے بیت اللہ کو بنایا ہے، دوسرے قول کے مطابق جناب آدم علیہ السلام نے بیت اللہ کو بنایا ہے۔ طوفان نوح کے اندر اس کے آثارت مٹ گئے، بعد میں پھر ابراہیم علیہ السلام کو نشانات بتائے گئے، انہوں نے پھر بیت اللہ کو بنایا ہے۔ تو بہرحال یہ مختلف اقوال علماء میں پائے جاتے ہیں۔ ڈاکٹر وسیع اللہ صاحب، ان کی ایک کتاب ہے تاریخ مکہ مکرمہ، انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس پہ بحث کی ہے۔ خیر، ہمارا چونکہ مختصر یہ پروگرام ہے، اس لیے اس میں اتنی تفصیل کی گنجائش نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے توحید کی خاطر اپنا وطن چھوڑا، بیوی بچے چھوڑے، اور بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہوئے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی مرضی اور پسند کو اس قدر انہوں نے اختیار کیا کہ جو بھی قربانی دینا پڑی دے دی اللہ کی خاطر۔ تو چونکہ ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا خلیل بھی بنایا، اور دنیا کے اندر اللہ نے ان کو امام بھی بنا دیا ہے۔ تو
تو یہ تو ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے قبلہ بنایا تھا، اور اس میں کہا گیا فیہ آیات بینات، اس میں واضح نشانیاں ہیں، بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ مفسرین نے لکھا کہ 40 نشانیاں اس میں بڑی بڑی ہے، اور ان کی بڑی تفصیل ہے۔ ایک ان نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی کہ ابرا کافر بیت اللہ پہ حملہ کرنے کے لیے لشکر لے کے آیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تہس نہس کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت فرمائی ہے۔ اور اسی طرح مقام ابراہیم بھی ہے، وہ پتھر جس پر ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان لگے ہیں۔ اور اسی طرح ومن دخلہ کان آمنا، جو اس میں داخل ہو جائے وہ امن والا ہے۔ جتنا بڑا بھی مجرم ہے جو بیت اللہ میں آ گیا وہ امن والا ہے۔ اور یہاں پہ حجر اسود بھی ہے، بیت اللہ کے ایک کونے میں حجر اسود ہے، تو حجر اسود کو بوسہ دیا جاتا ہے۔ حجر اسود کے بارے میں یہ جنت سے پتھر آیا تھا اور یہ سفید تھا، بنو آدم کے گناہوں کی وجہ سے اب سیاہ ہو چکا ہے، تو یہ حجر اسود قیامت والے دن آئے گا، اس کی 2 آنکھیں ہوگی، زبان ہوگی، تو خیر یہ ساری احادیث موجود ہے۔ یا رہا یہ مسئلہ کہ حجر اسود کو جو بوسہ دیا جاتا ہے یہ تعظیم کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ حجر اسود کو بوسہ دیا جاتا ہے محبت کی وجہ سے۔ اس حجر اسود کو بوسہ دیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی اتباع میں اور آپ کی محبت میں، یہ ساری امت اس کو بوسہ دینے کی خواہش رکھتی ہے اور بوسہ دیتی ہے۔ اسی طرح فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، یہ لام استحقاق کا ہے کہ اس گھر کا جو حج ہے وہ فرض ہے، للہ، اللہ کے لیے، یعنی یہ جو حج کرنا ہے اللہ کے لیے کرنا ہے، غیر اللہ کے لیے نہیں۔ اللہ کے لیے کرو گے تو اجر و ثواب ملے گا۔ اسی طرح فرمایا من استطاع الیہ سبیلا، کہ بیت اللہ تک جو پہنچنا ہے کوئی بھی طریقہ ہو، پیدل چلے جائے، سواری پہ چلے جائے، بحری جہاز پہ، ہوائی جہاز پہ، جو بھی طریقہ آپ کو میسر آئے، جو بھی آسان طریقہ ہو، اس کے مطابق آپ وہاں پہنچ جائیں اور حج کریں۔ آگے فرمایا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، جو آدمی انکار کرے تو اللہ تعالیٰ تمام جہان والوں سے بے پرواہ ہے۔ یاد رکھیے اگر کوئی آدمی بیت اللہ کا حج نہ کرے، حج کے لیے وہاں حاضری نہ دے، تو اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ حج کرو گے تو اللہ کو کوئی فائدہ ہوگا، نہیں، تمہارا فائدہ ہے۔ اگر پوری انسانیت وہ حج نہ کرے تو اللہ تعالیٰ کا کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں۔ یہ دیکھو کرونا کے حوالے سے پچھلے سال چاند لاکھ لوگوں نے حج کیا، اس سال بھی جو صورتحال نظر آ رہی ہے اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے اور بیت اللہ کی رونقیں بحال فرمائے۔ تو دیکھو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ کسی کو حج عمرے کی توفیق دے دے۔ اگر پوری انسانیت نہ بھی حج عمرہ کرے تو اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے۔ آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں اسلام کی حالت میں ہی موت آنی چاہیے۔ یہاں پہ جو حق تقاتہ ہے یہ جملہ قابل غور ہے۔ اللہ سے ویسے ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے۔ تو ڈرنے کا حق کیسے ہے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت خوبصورت اس کی تفسیر کی ہے۔ فرماتے ہیں ان یطاع فلا یعصی، اللہ کی ایسی اطاعت کی جائے فلا یعصی، اس میں کوئی نافرمانی نہ ہو۔ ان یطاع فلا یعصی، اللہ تعالیٰ کی ایسی اطاعت ہو اس میں کوئی نافرمانی نہ ہو۔ وان یذکر فلا ینسی، اور اللہ تعالیٰ کا ایسا ذکر کیا جائے کہ جس میں بھول نہ ہو، اس کو بھلایا نہ جائے، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ وَإِن يُشْكَرَ فَلَا يُكْفَرْ، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے، نہ شکری نہ کی جائے۔ یہ 3 چیزیں، 3 بنیادیں انہوں نے بیان کی ہے۔ پہلی بنیاد اللہ کی اطاعت ہو، نافرمانی نہ ہو۔ دوسری بنیاد اس کا ذکر ہو، اس ذکر کو بھلایا نہ جائے۔ تیسری بنیاد اس کا شکر ادا کیا جائے، نہ شکری نہ ہو۔ یہ 3 بنیادیں ہیں۔ اور اسی طرح تقویٰ کا پتہ کیسے چلے گا؟ تقویٰ کا کیسے پتہ چلے گا کہ اس میں اللہ کا ڈر ہے یا نہیں؟
تو اس کا پتہ یہ چلے گا۔ اس طرح کے کوئی بظاہر تو کوئی آلہ نہیں ہے کہ انسان اس کے ساتھ چیک کر لے کہ اس میں کتنا تقوی ہے، کتنا اللہ کا ڈر ہے، کوئی ایسا آلہ نہیں ہے۔ پتہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک طرف انسان کا ذاتی مفاد ہو اور دوسری طرف اللہ کا حکم ہو، تو اب پتہ چلے گا مفاد اور اللہ کا حکم جب مقابلے میں آ جائے اس وقت پتہ چلے گا۔ جو انسان اللہ کے حکم کو ترجیح دے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، اور جو انسان اللہ کا حکم چھوڑ کے مفاد پرستی کو ترجیح دے دے تو ثابت ہوا اس کے اندر اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ اور اسی طرح یہاں پر اتحاد کا ایک کلیہ بیان کیا گیا ہے، اتحاد کا کلیہ بیان کیا گیا۔ اتحاد کی 3 بنیادیں ہیں، 3۔ ایک تو یہ ہے کہ اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے ویسے ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے، اور دوسری چیز اعتصام بحبل اللہ، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامنا، اور تیسری چیز ہے عدم تفرق، فرقہ بندی میں نہ پڑنا۔ یہ 3 بنیادیں ہیں اتحاد کی۔ اگر یہ 3 بنیادیں پائی جائیں تو اتحاد قائم ہو سکتا ہے، ورنہ اتحاد نہیں ہو سکتا۔ یہاں پر یہ بھی ہے کہ فرقہ کب بنتا ہے، فرقہ کب بنتا ہے؟ تو فرقہ اس وقت بنتا ہے جب محور عقیدت بدل جائے۔ محور عقیدت، دیکھو اس دنیا میں سب سے بڑی محبت اللہ اور اس کے رسول کی ہے۔ جو انسان اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو چھوڑ دے اور کسی اور کی محبت کو ترجیح دینا شروع کر دے تو اس وقت فرقہ بنے گا۔ ظاہر بات ہے ہر کسی کی پسند اپنی اپنی ہے، تو جب ہر کوئی اپنی پسند کے مطابق محبت کرے گا، اللہ اور اس کے رسول کی محبت مرجو ہو جائے گی اور غیر اللہ کی محبت راجع ہو جائے گی، تو ظاہر بات فرقہ تو بنے گا۔ اسی طرح مرکز ملت اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے دین آتا ہے، شریعت آتی ہے۔ جب اس شریعت کو، اس دین کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جو آیا ہے، اس سے ہٹ کے انسان کسی اور شخصیت کو متعین کر لے کہ وہ بھی دین کے اندر جو بات کرے اس کی بات بھی حجت ہے، تو ظاہر بات اس وقت فرقہ بنے گا۔ آج جو فرقے بنے ہیں تو آپ دیکھ لیں یہ 2 ہی بنیادیں ہیں، ان 2 بنیادوں کی وجہ سے ہی فرقے مارد وجود میں آتے ہیں۔ اور یہاں پہ یہ بات بھی ذکر کی گئی وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہاری موت اسلام کی حالت میں ہی آنی چاہیے۔ اب موت کا علم تو کسی کو نہیں ہے کہ کس وقت موت آئے گی، موت کا کسی کو علم نہیں ہے۔ تو اس کے ضمن میں یہ نقطہ ملا کہ تم حق تقاتہ ہی کے تقاضوں کو پورے کرتے جاؤ، جو تقاضے ہیں ان کو پورا کرو۔ جب تم ان کو پورا کرو گے اللہ تعالیٰ تمہاری اس نیکی کی وجہ سے تمہاری جب بھی موت آئے گی اسلام پر آئے گی، اس لیے اس کو پورا کرتے جاؤ، اس کے اندر سستی اور کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ اور پھر یاد رکھیے تقویٰ کے حوالے سے یہ بات بہت ہی قابل ذکر ہے کہ اسباب حصول تقویٰ کیا ہے۔ دیکھیے توحید کا جو منشا ہے، جو مقصد ہے، یہ حصول تقویٰ ہے۔ توحید کا جو منشا اور مقصد حصول تقویٰ۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تو اب یہاں پہ کہا گیا لوگوں تم اپنے رب کی عبادت کرو، فائدہ کیا ہوگا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو عبادت اللہ ہی کی کرنی چاہیے، یعنی توحید اس کے ضمن میں ہے۔ اب توحید کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ روزے کا مقصد بھی لعلکم تتقون، حج کا مقصد بھی فإنہا من تقوی القلوب، اور اسی طرح قربانی کا مقصد بھی وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، اور اسی طرح مسجد کی بنیاد بھی تقوی کی وجہ سے لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ۔ اسی طرح اخلاقی نظام یہ تقوی پر قائم ہونا چاہیے، اعدلوا هو اقرب للتقویٰ،
وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، تو یہ بھی تقوی کی بنیاد پہ ہے۔ اسی طرح اللہ کے دوست وہ بھی متقی ہے، ان اولیاءہ الا المتقون، اور اسی طرح انسان کا جو عمل قبول ہوتا ہے وہ بھی تقوی کی بنیاد پہ، انما یتقبل اللہ من المتقین، اور تقوی کا جو مرکز ہے وہ ہے دل، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ نے دلوں کا امتحان لیا ہے۔ اور اسی طرح جن لوگوں میں تقوی موجود ہے اللہ کی معیت ان کے ساتھ ہے، ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، تو یہاں یہ اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں۔ تو یہ سارے اسباب ہیں جن کی وجہ سے تقوی حاصل ہوتا ہے، جن کی وجہ سے تقوی ملتا ہے، یہ سارے اسباب ہیں جن کا ذکر میں نے آپ کے سامنے کیا ہے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر کی ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو اور فرقوں میں نہ بٹو۔ دیکھیے ایک آدمی دریا میں ہے، اس کے ساتھ پہاڑ ہے، کوئی آدمی اوپر سے رسی پھینکے، اب دریا میں جو شخص ہے وہ اس رسی کو پکڑ لے، اب وہ ڈوبنے سے بھی بچ جائے گا اور اسی طرح بلندی پر بھی چڑھ جائے گا۔ دو فائدے ہوں گے، ایک ڈوبنے سے بچے گا اور دوسرا وہ بلندی پر چڑھ جائے گا۔ تو یہ حبل اللہ، جو اللہ کی رسی قرآن مجید ہے، دین اسلام ہے، جو آدمی اس کو مضبوطی سے تھام لیتا ہے وہ ہلاکت سے بھی بچ جاتا ہے، اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ وہ بلندی پر بھی پہنچ جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ایک حدیث پر ملا لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کے راوی ہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ تعالیٰ اس کتاب کی وجہ سے کئی قوموں کو بلندی عطا کرتے ہیں، اور جو لوگ اس کتاب سے اعراض کرتے ہیں، منہ موڑتے ہیں، اللہ ان کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ انسان اللہ کی جو رسی ہے حبل اللہ، اس کو مضبوطی سے تھام لے تو اس میں انسان کی کامیابی ہے۔ فرمایا فرقوں میں نہ بٹو، جو فرقہ ہے یہ امت مسلمہ کی بہت بڑی کمزوری ہے۔ آج امت مسلمہ فرقوں میں بٹ چکی ہے، اور ہماری مثال اس بکری کی طرح ہے جو چرواہے سے بھاگ جائے، اب چرواہے سے دور ہے تو ظاہر بات ہے وہ کسی بھیڑیے کا لقمہ بن جائے گی، وہ بھیڑیے سے نہیں بچ سکتی، جو چرواہے سے بھاگ گئی ہے وہ بھیڑیے سے نہیں بچ سکتی۔ اللہ تعالی ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ اور جو فرقہ ہے اس کے بارے میں ایک بڑی حیران کن بات ہے کہ حق آ جانے کے بعد لوگ اختلاف کرتے ہیں، حالانکہ اختلاف تو جہالت کی بنیاد پہ ہونا چاہیے، لیکن لوگ حق آ جانے کے بعد اختلاف کرتے ہیں۔ ہر جماعت نے الگ الگ اپنے اصول، قانون، ضابطے بنا رکھے ہیں، جس کی وجہ سے ہر کسی نے الگ الگ فرقہ بنا لی ہے، تنظیمیں بنا لی ہے، تحریکیں بنا لی ہے۔ تو یاد رکھیے یہ اصول جو ہے کہ کوئی آدمی یا کوئی جماعت جب تک مرکز ملت اور محور عقیدت اس کو تبدیل نہ کرے تو نیا فرقہ نہیں بنتا۔ تو آج صورتحال یہ ہے کہ ہم نے اپنی مرضی کے ساتھ دین میں جو چیزیں داخل کرنی تھی داخل کر کے تو ہم اسی پہ کاربند ہو جاتے ہیں، یہی فرقے کا سبب بنتا ہے۔ اس لیے فرقے سے بچنا چاہیے اور کتاب و سنت جو خالص دین ہے اسی کو ہی اپنانا چاہیے۔ جب بھی اس کے ضمن میں کوئی تیسری چیز آتی ہے تو خرابی وہاں سے شروع ہو جاتی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم سارے ایک دوسرے کے دشمن تھے، فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، اللہ نے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا۔ وکنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منہا، تم گمراہی کے آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے تو اللہ تعالیٰ نے وہاں سے تمہیں بچایا۔ یہ استعارہ تمثیلیہ ہے، یعنی ایک کیفیت ایک حالت کو دوسری حالت کے ساتھ تشبیہ دینا، یعنی جس طرح گڑھے آگ کا گڑھا ہو
اس کے کنارے پر کوئی بندہ پہنچ جائے اور اس کو واپس لانا. تو اس طرح یہ امت، یہ لوگ گمراہی کے کنارے پر پہنچ چکے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کے ذریعے سے وہاں سے ان کو واپس کیا ہے. رسول نے پیچھے سے آ کے پکڑا اور ان کو دین پہ چلا دیا ہے. آگے فرمایا کہ تمہارے اندر ایک ایسی امت ہونی چاہیے جو خیر کی طرف دعوت دے. خیر یہ عام لفظ ہے، جو بھی مسلمانوں کے لیے نفع مند چیز ہے اس کی طرف دعوت دینا. اور پھر آگے اس کا بہت بڑا درجہ امر بالمعروف نہی عن المنکر ہے کہ نیکی کا حکم اور برائی سے منع کرنا. اور یہ بہت ضروری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لتأمرن بالمعروف ولا تنہون عن المنکر، ضرور تم نیکی کا حکم دو گے اور برائی سے منع کرو گے، یا اللہ تعالیٰ تم پہ ایسا عذاب مسلط کر دیں گے تو پھر تم دعائیں کرو گے، اللہ تمہاری دعائیں قبول نہیں کریں گے. اس لیے اس فریضے کو ادا کرنا چاہیے. آج اس فریضے کے حوالے سے بھی کافی کمزوری آ چکی ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم فرمائے. اور اسی طرح آگے فرمایا لن یضروکم الا اذی، یہ جو یہود ہے یہ تمہیں ضرر نہیں پہنچا سکتے، صرف اذی، ہلکی پھلکی تکلیف پہنچا سکتے ہیں. آج ہم دیکھتے ہیں امت مسلمہ وہ تو بہت زیادہ مصیبتوں میں گھری ہوئی، ظلم و ستم ان پر حد درجے کا. تو جبکہ اللہ کا قرآن سچا ہے، کلام سچا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تمہیں ضرر نہیں پہنچا سکتے سوائے اذیت، ہلکی پھلکی اذیت پہنچے گی. تو یہ تو حد ہو گئی اس وقت. امت مسلمہ ظلم و ستم کی چکی میں پس رہی ہے. تو ایسا کیوں ہے؟ جواب اس کا یہ ہے، یہ وعدہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو پکے مسلمان ہیں، جو پکے مومن ہیں، ان کے ساتھ یہ وعدہ ہے. اور جو لوگ اپنے مشن سے ہٹ جائیں گے، منہج سے ہٹ جائیں گے، وہ یہود و نصارہ کی مشابہت اختیار کرنے لگ جائیں گے، تو پھر وہ یہود و نصارہ کی طرح ہو گئے، ان جیسے بن گئے. تو جب ان جیسے بن گئے، وہ آپس میں ایک دوسرے کو جیسے مرضی پریشان کرے اور ستائے. وہ تو نام اسلام کا استعمال کر رہے ہیں، حقیقی معنوں میں مسلمان نہیں. تو آج آپ دیکھ لیں جو یہود و نصارہ کی خرابیاں تھیں آج اس امت مسلمہ کے اندر آ چکی ہے. اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح منہج کے مطابق چلنے کی توفیق بخشے. اس کے ضمن میں ایک یہ بات بھی ذکر کی گئی، یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ، قیامت والے دن کچھ لوگوں کے چہرے سفید ہوں گے اور کچھ لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں جن لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے یہ اہل بدعت اور گمراہ لوگ ہوں گے، اور جن کے چہرے سفید ہوں گے یہ اہل السنہ والجماعہ، یعنی سنت کو تھامنے والے اور جماعت، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے منہج کو اپنانے والے. اور اس وقت ایسے مراد جو علی البصیرت یہ بات کہتا ہوں کہ جو کتاب و سنت کے حاملین ہیں، اہل الحدیث ہے، جنہوں نے اس دین کے اندر ایک رتی برابر بھی اضافہ نہیں کیا، نہ کمی کی ہے. جو دین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو دے کے گئے اسی دین پر کاربند ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اسی دین کا متبع بنائے. جو لوگ دین کے اندر اضافے کر رہے ہیں، کمیاں کر رہے ہیں، اللہ اس افراط و تفرید سے ہمیں محفوظ فرمائے. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ، کہ تم جو ہے ان یہود و نصارہ کو دلی دوست نہ بناؤ. بطانہ بطن سے، بطن پیٹ کو کہتے ہیں، یعنی رازدان، بہت قریبی دوست ان کو نہ بناؤ. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ ان کے ساتھ انسان کو جو تعلق اگر دنیاوی معاملات کرنے ہیں تو ایک حد تک تعلق ہونا چاہیے، ان کو دلی دوست نہیں بنانا چاہیے. آگے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو جو مکمل کیا فرمایا تعقلوا کا لفظ آیا تاکہ تم سمجھو. اب تعقلون کے اندر جو ہے عقل، اللہ تعالیٰ نے اس کے ضمن میں یہ بات سمجھا دی کہ جو دوستی ہے سوچ سمجھ کے کرو.
ان کے ساتھ دوستی سوچ سمجھ کے کرو، یہ تمہارے دشمن ہیں۔ جو اللہ کے دشمن ہے، اللہ کے رسولوں کے دشمن ہے، فرشتوں کے دشمن ہے، وہ تمہارے دوست کیسے ہو سکتے ہیں؟ تعقلون، عقل کے ساتھ سوچ کر سمجھ کر ان سے دوستی کرو، ویسے دوستی نہ کرو۔ آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر کی ہے، فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرہ۔ جو آخرت کا اجر و ثواب ہے اس کے ساتھ حسن کا لفظ ذکر کیا، کیونکہ جو آخرت کا بدلہ وہ حسین ہے، یعنی آخرت کی جتنی نعمتیں ہیں وہ ساری کی ساری حسین ہے۔ اور حسنہ جو جنت ملنے والی اس کا نام ہی حسنہ رکھ دیا، خوبصورت۔ تو جنت پوری کی پوری یعنی بیوٹیفل، بہت خوبصورت ہے۔ جنت کی خوبصورتی کا جو اندازہ ہے یہ ہم لگا ہی نہیں سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کے بارے میں جملے بولے ہیں تو وہ جملے ہی کافی۔ فرمایا ما لا عین رعت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ جنت کی خوبصورتی کا کیا پوچھنا ہے؟ آج تک اتنا خوبصورت منظر کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، اور کسی کے دل پہ کھٹکا تک محسوس نہیں ہوا، جنت اتنی خوبصورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے۔ آگے فرمایا واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ محسنین سے محبت کرتے ہیں، یعنی اللہ کی محبت بھی حسین عمل کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جو حسین عمل کرتے ہیں، حسین عمل کرنے والوں کو ہی حسین جنت ملے گی۔ اللہ ہمیں حسین عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آگے یہ بات ذکر کی ہے وسارعوا، دوڑ لگاؤ، سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ، اللہ کی بخشش کی طرف اور اسی طرح جنت کی طرف دوڑ لگا دو۔ سارعوا، قرآن مجید میں ایک مقام پہ آیا فروا، بھاگو، ایک مقام پہ سابقوا، دوڑ لگا دو۔ یہ مختلف لفظ آئے۔ دیکھو بھئی دنیا کے اندر راستے ہیں، ظاہر بات دوڑ لگانا ہے، بھاگنا ہے، جلدی چلنا ہے تو راستے پر ہی چلیں گے۔ اور جو راستے ہوتے ہیں، راستوں پہ یہ سپیڈ بریکر ہوتے ہیں، یعنی چلتے چلتے آدمی کو بریک لگانی پڑتی ہے، پھر اس کو کراس کر کے پھر گاڑی تیز کی جاتی ہے۔ اور اسی طرح راستوں کے کچھ رول بھی ہوتے ہیں کہ آپ نے اتنی سپیڈ میں گاڑی چلانی ہے، اس سے تیز نہیں کر سکتے۔ دیکھو یہ واحد راستہ ہے جس پہ سپیڈ بریکر نہیں ہے، آپ کو پریشانی نہیں ہوگی، گاڑی روکنی نہیں پڑے گی۔ اور اسی طرح اس پہ رولز نہیں ہے جو دنیا کے اندر رول وغیرہ بنائے ہوتے، یہ نہیں کر سکتے۔ بس اس میں ففروا، تم جو ہے نا کسی سے آگے گزرنا چاہتے ہو گزرو، کرو نیک عمل۔ ایک آدمی وہ قرآن مجید کی ایک آیت یومیہ سمجھ رہا ہے تو تم 2 آیتیں سمجھو، وہ 2 سمجھ رہا ہے تم 4 سمجھو۔ تو یہ وہ راستہ ہے جس پہ سپیڈ بریکر بھی نہیں ہے اور اسی طرح اس پہ کوئی رول وغیرہ بھی نہیں ہے کہ آپ جو ہے اس راستے پہ چل کے ایک سپیڈ متعین کر دیجئے، اس سے زیادہ نہیں چل سکتے، نہیں، چلتے جاؤ۔ ففروا سارعوا، تو کیسے سابقوا، لفظوں کا انتخاب اور چناؤ کتنا پیارا ہے۔ قرآن مجید کے الفاظ پہ غور کرے تو واقعتاً یہ اللہ کا کلام ہے، یہ کسی بندے کا کلام نہیں ہو سکتا۔ فرمایا جنت عرضها السماوات والارض، ایسی جنت کی طرف جلدی کرو جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیں جس جنت کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے، لمبائی کا کیا اندازہ ہوگا؟ اتنی بڑی جنت۔ کتنا بد نصیب وہ انسان ہے جسے اس جنت میں قدم رکھنے کی بھی جگہ نہ ملے، کتنا بد نصیب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس نصیب فرمائے۔ اسی طرح یہود کے حوالے سے کچھ باتیں کی گئی کہ یہود یہ ہمارے دشمن ہیں، ان کو اپنا دشمن ہی بنا کے رکھنا ہے۔ تو خیر اس حوالے سے کچھ باتیں چھٹے پارے کے اندر بھی آئیں گی، انشاءاللہ وہاں پہ تفصیل کے ساتھ وضاحت ہوگی۔ اسی طرح جنگ احد کا ذکر کیا گیا۔ جنگ احد میں مسلمانوں کو شروع میں فتح نصیب ہوئی، جو آپ نے 50 تیر انداز ایک درے پہ کھڑے کیے تھے عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمارت میں۔ تو
جب انہوں نے دیکھا کہ اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا کر دی تو وہاں سے جو ساتھی دیکھ رہے تھے یہ اوپر تھے، باقی ساتھی نیچے تھے، تو انہوں نے کہا کافر بھاگ رہے ہیں، مسلمانوں کو اللہ نے فتح عطا کر دی، ہم بھی چلتے ہیں جا کے مال غنیمت اکٹھا کرتے ہیں۔ خیر 12 صحابہ ادھر رہ گئے اور باقی صحابہ نیچے آ کے مال غنیمت جمع کرنے لگے۔ خالد بن ولید اس وقت کافروں کی طرف سے قیادت کر رہے تھے، بعد میں مسلمان ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے ادھر سے حملہ کیا، 12 کو شہید کیا اور پیچھے سے آ کے حملہ کر دیا تو بھگدڑ مچ گئی، فتح شکست میں بدل گئی۔ یہ جو ہار جیت ہوتی ہے نا، ہار جیت یہ ضروری ہے، ہارنا ضروری ہے۔ آدمی ہارتا نہیں ہے تو اس میں کئی مسئلتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ ثابت ہی نہیں ہو سکتی، اس لیے ہارنا ضروری ہے۔ ہار جیت میں فائدہ کیا ہوگا جب آدمی ہارے گا؟ ایک تو یہ ہے کہ کچھ ساتھی شہادت کے مرتبے پہ فائز ہو جائیں گے، یہ بھی ایک سعادت والی بات ہے۔ اور پھر ہارنے سے انسان جو ہے نا مزید اپنے آپ کو ملامت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف گڑ گڑاتا اور عاجزی کا اظہار کرتا ہے تو گناہ معاف ہوتے ہیں، جتنی تکلیف آئی ظاہر بات اتنے گناہ معاف ہو گئے، یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ اور اسی طرح ہارنے سے وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، ہارنے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ کھرے کھوٹے کا پتہ چل جاتا ہے، کھرا کون ہے اور کھوٹا کون ہے۔ اور چوتھا فائدہ یہ ہے وَيَمْحَقَ الْكَافِرَ، اللہ کافروں کا قلاب کما کرتے ہیں۔ کیسے؟ ظاہر بات ہار ہوئی تو کافر سمجھتے لو ہم نے تو ان کو ہرا دیا ہے، اب اگلی دفعہ وہ اور بندے تیار کر کے لاتے ہیں، مسلمانوں کا مقابلہ ہوتا ہے تو مسلمان ظاہر بات ہے جتنے کافر زیادہ آئیں گے تو وہ اتنے جذبے کے ساتھ لڑیں گے، تو اس طرح کافروں کا خاتمہ ہوتا ہے۔ 4 مسئلتیں ہیں کہ انسان کو ہارنا چاہیے، تو ہارنے میں بھی کچھ مسئلتیں ہوتی ہیں۔ اور اسی طرح اس واقعے میں یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ یہ جو جنگ تھی فتح شکست میں کیوں بدلی؟ اللہ نے 3 کلمے استعمال کیے، فشلتم، تم پھسل گئے، اور اسی طرح وتنازعتم، تم نے آپس میں جھگڑا کیا، وعصیتم، اور تم نے نافرمانی کی۔ 3 چیزیں۔ پھسلنا، آدمی کو ہمیشہ استقامت اختیار کرنی چاہیے، پھسلنا نہیں چاہیے، مضبوط موقف ہو آدمی اس پہ ڈٹ جائے۔ وتنازعتم، آپس میں الجھنا نہیں چاہیے، جھگڑنا نہیں چاہیے، اگر کوئی معاملہ بڑھے بطریقہ آسن اس کو ختم کر لیا جائے۔ آپس کی جو الجھنیں ہوتی ہیں یہ مد مقابل کو ہلا شیری دیتی ہے، اس لیے آپس میں الجھنا نہیں چاہیے۔ اسی طرح تیسری چیز وعصیتم، نافرمانی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا تم نے درہ نہیں چھوڑنا، درہ چھوڑا، اس نافرمانی کی وجہ سے ان پر آزمائش آ گئی۔ تو یہ 3 بنیادیں ہیں کسی قوم کی شکست کے لیے، یہ 3 بنیادیں، پھسلنا اور جھگڑا کرنا اور اسی طرح امیر کی نافرمانی کرنا۔ اس لیے یہ 3 چیزیں جب تک کسی قوم کے اندر، کسی لشکر کے اندر، کسی جماعت کے اندر موجود ہوں گی وہ قوم نہیں ہارے گی، فتح اللہ تعالیٰ ان کو عطا کریں گے۔ اگر یہ 3 کمزوریاں یا ان میں سے کوئی ایک کمزوری آ جائے تو پھر شکست آئے گی۔ اور اسی طرح اس کے ضمن میں یہ بات بھی ذکر کی گئی ہے کہ جو دائی ہے، دائی کے کچھ اوصاف بیان کیے گئے، دائی کے کچھ اوصاف، مبلغ کے اوصاف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، آپ اللہ کی رحمت کی وجہ سے ان کے لیے نرم ہیں۔ تو دائی کے اوصاف میں سے اس آیت کے ضمن سے جو مسائل مستنبط ہو رہے ہیں، ایک یہ ہے کہ دائی سخت کلامی سے احتراز کرے، اس کے الفاظ سخت نہیں ہونے چاہیے، بہت خوبصورت الفاظ، بہت خوبصورت کلمات ہونے چاہیے۔ کسی کو نماز کی دعوت دینی ہے، یہ کہنا کہ آپ نماز نہیں پڑھتے، بے نماز ہیں تو آپ نماز پڑھا کرو، یہ ایک انداز ہے۔ لیکن اس سے بہتر انداز یہ ہے کہ بھائی جان آپ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن ہمارے ساتھ پڑھ لیا کرو، یہ بھی ایک انداز ہے۔ آپ نماز تو پڑھتے ہیں، ہمارے ساتھ پڑھ لیا کرو۔ تو اس انداز سے یعنی جتنا بھی خوبصورت انداز ہو، سخت کلامی نہیں ہونی چاہیے، سخت کلامی سے اعتراض کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح دعوتی میدان میں کوئی آدمی آپ کو برا بھلا کہے تو آپ اشتعال میں نہ آئیں، یہ
ہمارے معاشرے میں جو واعظین ہیں اور ہمارے معاشرے میں جو خطباء ہیں وہ ایسے مواقع پر اپنے آپ پہ قابو نہیں پاتے. حالانکہ آپ کو کوئی برا بھلا کہہ رہا ہے تو آپ کی ذات کو نہیں کہہ رہا، آپ کے منہج کو کہہ رہا ہے، نظریے کو کہہ رہا ہے. تو آپ ایسے موقع پر مشتعل نہ ہو بلکہ بصیرت کے ساتھ دلائل پیش کریں. اور اسی طرح تیسرا اصول جو ہمیں یہاں سے معلوم ہوا کہ آپ جو ہے جتنے بھی آپ کے متحد لوگ خطا کار ہیں تو خطاؤں کی وجہ سے ان کو چھوڑنا نہیں ہے بلکہ ان کی خیر خواہی کرتے رہے. جن کو آپ دعوت دے رہے ہیں جتنے بھی وہ گناہ گار ہیں آپ ان کو چھوڑیں نہ بلکہ ان کی خیر خواہی کرتے رہے. اور اسی طرح جو لوگ آپ کے ساتھ چل نکلے ہیں، آپ کے مخلص ساتھی ہیں، آپ ان سے گائے بگائے مشورہ کریں. جو بھی معاملہ کرنا ہے آپ مشورہ کریں. جب اللہ کے رسول کو ہی حکم دیا گیا آپ اپنے اصحاب سے مشورہ کریں. آپ تو عقل و فہم کے بادشاہ تھے، جو نبی ہوتا ہے وہ عقل و فہم کا بادشاہ ہوتا ہے. آپ کو حکم دیا گیا کہ آپ جو نا اپنے اصحاب سے مشورہ کریں. تو کیا خیال ہے ایک مسلح کے لیے تو یہ بہت ضروری ہے کہ وہ اپنے ساتھیوں سے مشورہ کرے. اور اسی طرح یہاں پر یہ آیت ذکر کی گئی وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. اگر تم صبر کرو، تقوی اختیار کرو تو یہ پختہ امور میں سے ہے. یہ جو صبر اور تقوی اس سورہ آل عمران میں یہ 4 مرتبہ یہ کلمے استعمال کیے گئے، صبر اور تقوی. تو ان کا مفہوم الگ الگ. ایک مقام پہ یہ کہا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. صبر اور تقوی اختیار کرو تو یہ کیا ہے پختہ کاموں میں سے ہے. یعنی آپ جو کام کرنا چاہتے ہیں صبر بھی ہو، اللہ کا ڈر بھی ہو، تو آپ اس پہ مشورہ کر لیں، عزم کر لیں، پھر اللہ آپ کے لیے راستے آسان کر دے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا. اگر تم صبر کرو، تقوی اختیار کرو، کفار کی جتنی بھی سازشیں ہیں آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. جتنے بھی ان کے مکر و فریب ہے آپ کو نقصان نہیں پہنچے گا اگر آپ کے اندر صبر اور تقوی موجود ہے. اور اسی طرح بلا ان تصبروا وتتقوا یاتوکم من فورہم. اگر تم صبر کرو، تقوی اختیار کرو تو اللہ کی مدد فوری آ جائے گی، جلدی اللہ تعالیٰ کی مدد آ جائے گی. اس لیے یہ کام 2 تم کر لو، اللہ کی مدد اور نصرت فوری پہنچے گی. اور اسی طرح اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ. ہاں جی، صبر کرو، صبر کی تلقین کرو، اور اسی طرح اپنے آپ کو اور اسی طرح جنگی ساز و سامان گھوڑے باندھ کے رکھو اور اللہ سے ڈرو لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. تو یہاں یہ بتایا گیا صبر اور تقوی یہ اختیار کرو گے فائدہ کیا ملے گا؟ فلاح تمہارا مقدر بن جائے گی. تو یہ 4 مقام پہ مختلف جگہ پہ یہ آیات آئی ہے، تو میں نے سب کی وضاحت کر دی ہے. پیچھے ایک آیت یہ بھی والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، یہ آیت کے ضمن میں جہاں متقین کی صفات بیان کی گئی وہاں یہ چیزیں بیان کی گئی. غصے کو پی جانے والے، یہاں پر یہ نقطہ بھی ذہن میں رکھے کہ غصہ بے نفس ہی برا نہیں ہے. غصہ یہ بذات خود بری چیز نہیں ہے. غصے کا بے محل استعمال یہ مذموم ہے، یہ برا ہے. مثلا آپ کفار کے ساتھ لڑ رہے ہیں، وہاں غصے کا اظہار کر رہے ہیں، کوئی برا نہیں ہے. آپ قوم کو ڈرا رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے، آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی اور آواز بلند ہو جاتی، اور اسی طرح رخسار سرخ ہو جاتے. تو اس طرح کانہ منذر الجیش، جس طرح آپ کسی لشکر کو ڈرا رہے ہیں، تو پتہ یہ چلا کہ غصہ آنا یہ کوئی بری بات نہیں ہے. غصے کا بے محل استعمال یہ مذموم اور برا ہے. اس لیے کسی مسلمان پہ اگر غصہ آ جائے والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، غصہ پی جانا چاہیے اور لوگوں کو معاف کر دینا چاہیے. یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان بھی ہے بہت ہی خوبصورت، صحیح الجامع میں یہ روایت موجود ہے. شیخ البانی علیہ رحمہ نے اس کو حسن کہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہے، آپ نے فرمایا انما العلم بالتعلم، علم سیکھنے سے آتا ہے. آج لوگ بڑے علم کے دعوے کرتے ہیں،
ایک دو کتابیں پڑھ لی سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑے شیخ بن گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اور بڑے بڑے علمی آج دعوے موجود ہیں۔ یاد رکھیے علم سیکھنے سے آتا ہے۔ جب تک آپ کسی فن کو اس استاد فن کے پاس نہیں پڑھیں گے آپ کو فن نہیں آئے گا۔ ہاں دو چار باتیں یاد کر لینے، رٹا لگا لیں، یہ فن نہیں ہے۔ فن یہ ہے کہ آپ کے اندر برابر مہارت موجود ہو، اور جو مہارت ہے کسی فن کے اندر کمال ہے، یہ استاد کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ آج امت مسلمہ کی گمراہیوں میں سے ایک بہت بڑی گمراہی یہ ہے کہ ہم نے جو فن کے استاد تھے، اساتذہ تھے، ان سے تعلق منقطع کر دیا۔ ہم شوبدہ بازوں کے پیچھے پڑ گئے، جو شوبدہ باز ہے، مال بٹورنے والے ہیں، تو ہم ان کے پیچھے پڑ گئے۔ جو اصل ماہر فن تھے ہم نے ان سے علم کو سیکھا نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں میں دعوت فکر دیتا ہوں، علم ان لوگوں سے حاصل کرو جو علماء ہیں، جو علم والے ہیں، جو ماہر فن ہے، تو ان سے علم حاصل کرنا چاہیے۔ انما العلم بالتعلم، اور علم سیکھنے سے آئے گا۔ ایک دو تقریریں سننے سے علم نہیں آتا، باقاعدہ اس کے لیے ایک محنت کی ضرورت ہے اور باقاعدہ وقت دینے کی ضرورت ہے۔ اور اسی طرح وانما الحلم بالتحلم، جو حلم ہوتا ہے، یہ حلیم الطبع ہونا، یہ برداشت کرنے سے، یہ نہیں ہے کہ آدمی بیٹھا بیٹھا حلیم بن جائے، نہیں، برداشت کرنا پڑتا ہے۔ بڑی بڑی باتوں کو اپنے سینے میں جگہ دینی پڑتی ہے، تو کنٹرول کرو، برداشت کرو۔ حلم، یہ حلیم الطبع ہونا، بڑی بڑی چیزوں کو برداشت کرنے کے بعد بندہ حلیم بنتا ہے۔ اور اسی طرح وَمَن يَتَحَرَّ الْخَيْرَ يُعْطَى، جو آدمی بھلائی کو تلاش کرتا رہتا ہے وہ بھلائی اس کو دے دی جاتی ہے، بھلائی اس کا مقدر بنا دی جاتی ہے۔ اور اسی طرح وَمَن يَتَّقِ الشَّرَّ يُوقِهُ، جو آدمی شر سے ڈرتا ہے، شر سے بچتا ہے، وہ شر سے بچا لیا جاتا ہے۔ جو شر سے ہر وقت بچتا رہتا ہے، محفوظ رہتا ہے، اللہ کی پناہ میں رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو شر سے محفوظ کر لیتے ہیں۔ تو یہ رہا مسئلہ غصے کے حوالے سے، کہ غصہ یہ بنفس ہی برا نہیں ہے، بلکہ اس کا بے جا محل استعمال یہ بری چیز ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے شہداء کے بارے میں ذکر کیا، فرمایا جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل ہو گئے تم انہیں مردہ نہ سمجھو، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں زندہ ہے اور وہاں رزق دیے جاتے ہیں۔ دیکھو یہ دنیا ہے اور آگے جو ہے برزخ ہے۔ جو آدمی اس دنیا سے چلا گیا، کافر تھا، مشرک تھا، مومن تھا، مسلمان تھا، اب تبھی موت مر گیا یا وہ جام شہادت نوش کر گیا، برزخ کے اندر سب زندہ ہے، برزخ کے اندر سب زندہ ہے۔ لیکن برزخی زندگی کے ساتھ، برزخی زندگی کا جو نظام ہے اس کے ساتھ، دنیاوی زندگی کے ساتھ، دنیا کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں۔ لیکن شہداء کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز عطا فرمایا ہے کہ شہید کی روح اس جسم سے نکلتی ہے، سبز پرندے جو جنت کے اندر ہے وہاں ان پرندوں کے پیٹوں میں ڈال دی جاتی ہے، اور وہ جنت کے اندر چلتے پھرتے اڑتے ہیں، اور عرش کے نیچے جو قندیلے ہیں اور وہاں جا کے بیٹھتے ہیں۔ تو یہ شہید کا اعزاز، ان کے بارے میں کہا گیا عند ربہم، وہ اپنے رب کے پاس، عندیت یعنی رب کے پاس ان کا خاص اعزاز، یرزقون، رزق دیے جاتے ہیں۔ تو یہ شہید کو جو اعزاز ملا ہے، مقام و مرتبہ ملا ہے، اس کا یہ معنی قطعاً نہیں ہے کہ اس کا دنیا کے ساتھ کوئی تعلق ہے، نہیں ہے، برزخ، لیکن اللہ تعالیٰ شہداء کو مزید اعزاز اور اکرام عطا کرتے ہیں، اور اس کی وضاحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی، جیسا کہ میں نے وضاحت کر دی ہے، بیان کر دی ہے۔ آگے بہت ہی خوبصورت بات کہی جا رہی ہے، وہ یہ ہے کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ امام جعفر صادق علیہ الرحمہ بہت بڑے عالم ہیں، یہ قرآن کے بڑے بڑے راز کھولتے تھے، بڑے عظیم قرآن پر نظر رکھنے والے بڑے مدبر قسم کے آدمی تھے۔ فرماتے ہیں مجھے اس آدمی پر بڑا تعجب ہوتا ہے جس آدمی کو خوف لاحق ہو، ڈر لاحق ہو،
اور وہ یہ ایت نہ پڑھے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ، ہمیں اللہ کافی ہے اور بہت اچھا کارساز ہے۔ جو آدمی خوف کے وقت یہ ایت نہیں پڑھتا، مجھے اس پہ بڑا تعجب ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اس ایت کے بعد فوراً ذکر کیا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ، یعنی فوراً نعمت اور فضل کا اللہ نے ذکر کیا ہے۔ ثابت ہوا جو آدمی یہ ایت خوف کے وقت پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما دیتے ہیں۔ اور اسی طرح کہتے ہیں مجھے تعجب اس آدمی پر جو کسی غم میں مبتلا ہے اور وہ یہ ایت نہیں پڑھتا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جو یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں پڑی تھی۔ تو جو آدمی غم میں مبتلا ہے اور وہ یہ ایت نہیں پڑھتا، مجھے بڑا تعجب ہے اس پہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس ایت کے فوراً بعد اللہ نے کیا کہا فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، ہم نے اس کی دعا کو قبول کیا اور ہم نے اس غم سے اس کو نجات دی۔ پتہ چلا جو غم میں مبتلا شخص ہے وہ یہ ایت ضرور پڑھے۔ کہتے مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو آدمی جس کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، جس کے خلاف سازشیں ہو رہی ہے اور وہ قرآن کی یہ ایت نہیں پڑھتا، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میرا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ کیوں؟ اس کے فوراً بعد اللہ نے کہا فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا، جو وہ مکر و فریب کریں گے، سازشیں کریں گے، اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ کر لیں گے۔ تو اس لیے کہتے مجھے تعجب ہے۔ آگے فرماتے مجھے تعجب ہے اس بندے پر جس کو مال چاہیے، دنیا کا مال چاہیے، اور وہ یہ کلمہ نہیں پڑھتا ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ وہ صحابہ کہف، سورہ کہف کے اندر جو دو آدمیوں کا واقعہ بیان کیا گیا، ایک آدمی کے پاس باغ تھا، وہ اپنے باغ کے اندر اس کو لے کے گیا۔ اب جو اس نے تکبرانہ انداز اختیار کیا تو دوسرے نیک بھائی ساتھی نے اس کو سمجھایا کہ تو نے یہ طریقہ جو اختیار کیا یہ غلط ہے، جب تو داخل ہوا تھا تیرا حق بنتا تھا تو کہتا ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ اس نے کہا مجھے اللہ اس سے اچھا دینے والا ہے۔ کہتے مجھے تعجب اس آدمی پر جو آدمی مال چاہتا ہے اور ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ نہیں پڑھتا۔ بہت ہی خوبصورت بات، یہ باتیں اس وقت آدمی کو آتی ہیں جب آدمی دل کی گہرائیوں سے اس قرآن مجید کا مطالعہ کرتا ہے۔ آگے جو باتیں ذکر کی، آگے سورہ نساء شروع ہو رہی ہے۔ سورہ نساء میں پہلی بات تو یہ ذکر کی خلقکم من نفس واحدہ، اللہ نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ہے۔ سب سے پہلے آدم کو پیدا کیا جس طرح کہ حدیث میں موجود ہے، اس کے بعد آدم علیہ السلام کی سب سے اوپر والی جو پسلی ہے، سب سے ٹیڑھی پسلی ہے، وہاں سے حوا کو پیدا کیا ہے۔ یہاں پر ان ملحدین کا رد ہو رہا ہے جو ملحدین کہتے ہیں کہ انسان کا جو آغاز ہے یہ ایک بندر سے، انسان پہلے بندر تھا، تو آہستہ آہستہ ترقی کرتے کرتے جو ہے بالآخر یہ اتنی ترقی کر گیا کہ انسان کی صورت اختیار کر گیا۔ تو اس طرح بعض لوگوں کا نظریہ، بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، انسان جو ہے نا یہ پہلے ایک مائی جانور تھا، پانی کے اندر رہنے والا تھا، باہر نکلا، باہر کی زندگی اس کو اچھی لگی، اس نے کہا یہ تو بہت اچھی زندگی ہے، خیر اس نے اس طرح سے جو ہے پھر پانی کی زندگی کو چھوڑا، صحرا کی زندگی کو اختیار کیا، آہستہ آہستہ پھر جو ہے اس نے ترقی کی اور یہ ساری صورتحال بن گئی۔ تو اس کا رد ہو گیا کہ انسانیت کو جو پیدا کیا گیا ایک جان سے انسانیت کو پیدا کیا ہے، اور اسی طرح پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ اللہ نے باقاعدہ انسان کو پیدا کیا ہے اور پھر نسل انسانی ایک شخص سے چلی ہے، اسی سے اماں حوا کو پیدا کیا ہے۔ اور اسی طرح اس میں جو ہے نا دو چیزیں بیان کی گئی، ایک تو یہ ہے کہ انسان جو ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اللہ سے ڈرے، اللہ سے ڈرے۔ دوسری بات یہ ذکر کی کہ رشتہ داری سے ڈرے، یعنی رب تعالیٰ کا ڈر بھی ہو، رشتہ داری کا بھی ڈر ہو۔ اب اللہ کا ڈر بذاتی ہی، یعنی اللہ کی ذات سے ڈرنا، اب رشتہ داری ٹوٹنے سے رب کا تعلق ٹوٹ جائے گا، اس وجہ سے
وہ رشتہ داری سے بھی ڈرے، رشتہ داری سے ڈرے، صلہ رحمی کرے۔ تو اس میں دو چیزیں، اللہ کا ڈر بذاتی ہی اور رشتہ داری کی وجہ سے، چونکہ اللہ کا تعلق ٹوٹ جائے گا لہذا اس سے بھی ڈرے۔ آگے کہا ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تم پہ نگہبان ہے، دیکھنا، متعینہ کرنا۔ یہ خطبہ نکاح کے موقع پر بھی آیات پڑھی جاتی ہے۔ تو یہ میاں بیوی کو بالخصوص جو اس وقت جوڑا بن رہا ہے، یہ دعوت فکر ہے، خبردار جو تم رپورٹ دو گے اپنے ماں باپ کو اسی کے مطابق سارا معاملہ ہوگا۔ اگر تم نے غلط رپورٹ دی تو اللہ نگہبان ہے۔ آج تو جھوٹ موٹ بول کے تم اپنے ماں باپ کو اپنا حمایتی بنا لو گے، لیکن اللہ کے دربار میں کیا کہو گے؟ اللہ نگہبان ہے۔ آگے فرمایا کہ انسان جو ہے اس کی پسلی سے عورت پیدا ہوئی ہے، یعنی انسان کے جسم کا ایک حصہ، یعنی پسلی انسان کے جسم کا ایک حصہ ہے، یعنی اس کے بغیر انسان نامکمل ہے، یعنی کوئی انسان عورت کے بغیر کامل نہیں ہے۔ اور اسی طرح عورت چونکہ پسلی سے نکلی ہے لہذا عورت مرد کے بغیر نامکمل ہے۔ اس طرح مرد اور عورت دونوں کے لیے یعنی ایک دوسرے کا ہونا ضروری ہے، مرد کے لیے عورت کا ہونا، عورت کے لیے مرد کا ہونا ضروری ہے۔ تو اس کے بغیر مرد بھی ناقص، عورت بھی ناقص ہے۔ تو اس اعتبار سے اجازت دی گئی ایک شادی کی، ہاں دوسری شادی کرنی ہے، اس کے آداب اور شروط ہے، ان آداب اور شروط کو ملوز خاطر رکھے۔ آپ 2 شادیاں کر سکتے ہیں، 3 4 کر سکتے ہیں، لیکن جو شریعت نے اصول اور آداب بیان کیے ہیں، شروط ہے، ان کو ملوز خاطر رکھے۔ تو ان کو ملوز خاطر رکھا جائے گا تو فتنہ نہیں، بلکہ آخر میں یہ فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر تمہیں ڈر ہے کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے تو پھر ایک پر گزارا کرو۔ تو یہ عدل بہت بڑی بات ہے، تو اگر عدل کے تقاضے تم پورے کر سکتے ہو تو ٹھیک ہے، تمہیں اختیار ہے، رخصت ہے۔ اور اسی طرح اس کے ضمن میں یہ بات بھی ذکر کی گئی کہ پہلے عورتوں کی وراثت کو دبا لیا جاتا تھا، لیکن اسلام نے اس تصور کو ختم کر دیا۔ اب عورتوں کو بھی ملے گا، مردوں کو بھی، مرد عورت ان کا جو حصہ ہے ہر کسی کا حصہ متعین، للذکر مثل حظ الانثیین، مرد کو ڈبل اور عورت کو سنگل ملے گا۔ تو بعض لوگوں کا اس پر اعتراض ہے، دیکھیے بھی عورت کو کئی نسبتوں سے مل جاتا ہے، بیوی ہونے کی نسبت سے، بیٹی ہونے کی نسبت سے، ماں ہونے کی نسبت سے، یعنی کئی نسبتوں سے عورت کو مال مل جاتا ہے۔ اور ویسے بھی جو گھر چلانے کے لیے مرد کی ذمہ داری عورت کی ذمہ داری بھی نہیں ہے۔ تو یہ کئی چیزیں۔ یہاں پہ ایک اور سوال بہت عام طور پہ لوگ سوال کرتے ہیں اس وقت، چونکہ حالات ایسے ہیں، لوگ سوال کرتے رہتے ہیں، کہتے ایک مرد 4 عورتوں تک شادی کر سکتا ہے، 4 بیویاں رکھ سکتا ہے، اچھا ایک عورت ایک سے زیادہ خاوند کو نہیں رکھ سکتی؟ یہ عام طور پہ جو بے دین قسم کے لوگ ہیں وہ سوال اٹھاتے ہیں۔ تو اس کا جواب بہت خوبصورت ہے۔ اس کا جواب یہ ہے، دیکھیے جب خاوند زیادہ ہوں گے، بیوی ایک ہوگی، تو نسب کا نہیں پتہ چلے گا کہ بیٹا کس کا ہے۔ کہتے ہیں جی اس کا حل ہے، کیا حل ہے؟ ڈی این اے ٹیسٹ کرا لو، اس سے پتہ چل جائے گا۔ دیکھو بھی ڈی این اے ٹیسٹ جو ہے یہ ٹیسٹ 100% یقینی نہیں ہے، اس میں کوتاہی بھی ہو سکتی ہے، اور جو نتیجہ دینے والا ہے اس کو رشوت بھی لگائی جا سکتی ہے، وہ خیانت بھی کر سکتا ہے۔ اچھا آج تو یہ ہے، جب یہ ڈی این اے ٹیسٹ نہیں تھا اس وقت کیا صورتحال تھی؟ اس وقت صورتحال کیا تھی؟ تو اس وجہ سے یہ ٹیسٹ کی صورتحال معتبر نہیں ہے۔ شریعت کا اصول قانون اپنی جگہ پہ مضبوط ہے کہ بیویاں زیادہ ہو سکتی ہیں، خامد ایک ہی ہوگا، ایک خامد ایک بیوی، 2 بیوی، 3 4 تک رکھ سکتا ہے، اس کو اجازت ہے، لیکن آداب اور شروط کو ملوز خاطر رکھے، فتنے کا باعث نہ بنے۔ اور اسی طرح اس کے ضمن میں یہ آیا کہ وہ لوگ جو قریب سے توبہ کر لیتے ہیں، یتوبون من قریب، قریب کا معنی کیا ہے؟ کل آت فہو قریب، ہر آنے والا وقت قریب ہی ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ قبول کرتے ہیں، ان اللہ یقبل التوبۃ ما لم یغرغر، جب تک غرغرہ شروع نہ ہو جائے۔ غرغرہ یعنی جب تک یہ آخری موت کے جو آثار ہوتے ہیں وہ نمایاں نہ ہو جائے،
اس وقت تک اللہ بندے کی توبہ قبول کرتے ہیں، اس سے پہلے قریب ہی ہے جب بھی آپ توبہ کر لیں، لیکن اس سے یہ مسئلہ بھی اخذ ہو رہا ہے کہ آدمی کو بہت جلد توبہ کر لینی چاہیے۔ اسی طرح اس کے ضمن میں آگے کا وعاشروہن بالمعروف، عورتوں کے ساتھ اچھے طریقے کے ساتھ رہن سہن رکھو، عورتوں کو پریشان نہ کرو۔ ایک حدیث میں آیا کہ تم نے اللہ کے کلمے کے ساتھ ان کو حلال کیا ہے، تو اس لیے عورتوں کے مسئلے میں بھلائی کی وصیت قبول کر لو۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فاستوصوا بالنساء خیرا، عورتوں کے بارے میں بھلائی کی وصیت قبول کر لو، ان کو پریشان نہیں کرنا، ان کو پریشان نہیں کرنا۔ اچھے طریقے کے ساتھ رہن سہن ہونا چاہیے، جتنا بھی معروف طریقہ ہو سکتا ہے تو وہ معروف طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ آگے محرمات کا ذکر کیا گیا۔ محرمات جو ہے، ایک تو وہ ہے جو نسب کی وجہ سے رشتے حرام ہوتے ہیں، یہ 7 رشتے ہیں جو نسب کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں، اور اسی طرح ایک وہ ہے جو رضاعت کی وجہ سے رشتے حرام ہوتے ہیں، یہ بھی 7 ہیں، اور اسی طرح دامادی کی وجہ سے رشتے حرام ہوتے ہیں، یہ 4 رشتے ہیں، اور اسی طرح وہ عورتیں حرام جو کسی کے نکاح میں ہوں، وہ عورتیں جو کسی کے نکاح میں ہوں وہ عورتیں بھی حرام ہیں۔ اور 5ویں قسم یہ ہے جو سنت متواترہ سے جس طرح آتا ہے بھانجی اور خالہ ایک آدمی کے نکاح میں جمع نہیں ہو سکتی، اور اسی طرح عورت اور اس کی پھوپھی اور بھتیجی جمع نہیں ہو سکتی، اور اسی طرح یعنی یہ چیزیں آ گئی۔ تو یہ 5 قسمیں بنتی ہے جو عورت محرمات ہیں، محرمات بالنسب، محرمات بالرضاع، محرمات بالسحر، اور اسی طرح دیگر محرمات جو کسی کے نکاح میں ہے وہ حرام ہے۔ اور اسی طرح سنت متواترہ سے جو ثابت ہو گئی لڑکی اور اس کی پھوپھی، لڑکی اور اس کی خالہ، تو یہ ایک آدمی کے نکاح میں دونوں جمع نہیں ہو سکتی۔ تو بہرحال یہ 5ویں پارے کا کچھ مختصر خلاصہ تفسیر آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن مجید کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔